السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اقبال یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم آشنا۔ روزمرہ کے معمول کی طرح حاضر ہوں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ نے میرا انکار کیا۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کے فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں۔ تو اس لیے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کے کہنے، کرنے یا کسی چیز کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا نہ ہو، اگر ہوں گے تو میں قتل کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا۔ اور اسی طرح جو ہے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے آگ جلائی اور آگ میں پھینک بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر زندہ رکھ کے دکھایا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سے جو ہے راستہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے جو ہے بچا کر دکھایا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کائنات میں جتنا بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات جو ہے ہم اپنی گفتگو کرتے ہوئے جو ہے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ہمیں کہنے نہیں چاہیے، کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، اس طرح نہ کرتا تو اس طرح ہو جاتا، تو یہ الفاظ بہتر نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک نیک بزرگ نے جو ہے ان کو خواب میں دیکھا، تو بزرگوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ تو اس بزرگ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ امام غزالی میں تیری مغفرت کرتا ہوں، بتاؤ کس وجہ سے ہوگی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اور فرمایا کہ اے پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے جو ہے دین حاصل کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری مغفرت اس وجہ سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل بھی اچھا ہے لیکن تمہاری مغفرت اور وجہ سے ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے کچھ سوچنے کے بعد پھر کہا کہ اے پروردگار، میں نے جو ہے تمہاری رضا کے لیے دین کا علم لوگوں تک پہنچایا، شاید میری مغفرت اس وجہ سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل بھی اچھا ہے لیکن تمہاری مغفرت کسی اور وجہ سے ہوئی ہے۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد جو ہے پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے ساری زندگی جو ہے توکل کا لوگوں کو درس دیا، شاید ہو سکتا ہے میری مغفرت اس وجہ سے ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام غزالی، تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے تمہیں صبح کے وقت جو ہے پیٹ میں درد ہوا تھا، تو جب لوگوں نے جو ہے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے شام کو دودھ پیا تھا، شاید اس وجہ سے جو ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو اس وقت تمہارا توکل کہاں گیا تھا؟ یعنی پیٹ میں درد ہونا یہ دودھ کی وجہ سے تو نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش ہو گئے اور ڈر گئے اور عرض کیا، پروردگار، میں تو ان ہی باتوں کو جو ہے اپنی نجات کا سبب سمجھتا تھا، آپ فرما دیجئے کہ میری بخشش کس وجہ سے ہوئی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں ایک بار یاد ہے کہ تم جو ہے ایک مرتبہ حدیث کا سبق لکھ رہے تھے، تو تم نے جیسے ہی قلم کو جو ہے سیاہی کے اندر ڈبویا، اس کو باہر نکالا اور اس قلم کے اوپر جو ہے جو سیاہی لگی ہوئی تھی، ایک مکھی آئی اور اس نے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا، اور تم نے اپنی قلم کو وہی رکھ دیا کہ یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے،
پھر جو ہے میں حدیث کا سبق لکھوں گا، تو اس عمل کی وجہ سے آج میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حکایت سے جو ہے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو جو ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا سبق جو ہے کسی بھی نیکی کو چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔